अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, दुबई में एक बड़ी बैठक लगी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा और अब इतलात ये हैं कि शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि आज पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दिका इतलात नहीं आई कि वो वहां पहुंचेंगे कि नहीं। इश्यूज जो हैं वो बड़े वाज़े तौर पर हैं। एक तो ये कि इलेक्शंस कब होने चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी अगस्त में और शायद 2-3 दिन पहले करेंगे डिज़ोल्व फेडरल गवर्नमेंट और बाकी दो जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ताकि 90 दिन का एक टाइम मार्जिन मिले और उसके बाद केयर टेकर के हवाले से भी मुशावरत हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि आइन के तहत, कानून के तहत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में मुशावरत होनी होती है कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, और नाम दिए जाते हैं, फिर उस पर मुशावरत होती है। अगर फैसला नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवाए जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे केयर टेकर सेटअप की भी मुशावरत दुबई में हो रही है, लेकिन इतलात ये हैं कि राजा रियाज साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में, शायद वो ऑन बोर्ड नहीं है, या फिर वो अब बराए नाम ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। बाकी मामला कुछ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद सीट एडजस्टमेंट्स पे भी बात हो रही है, लेकिन ये बहुत प्री मैच्योर है सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक बात करना, क्योंकि केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होंगी, टिकट्स दिए जाएंगे और उसके बाद मरहला आएगा सीट एडजस्टमेंट का। और इसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर अब जो कह रहे हैं कि उसके हवाले से भी मुशावरत हो रही है, वो ये है कि इत्तेहाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, IPP, जहांगीर खान तरीन साहब की जो पार्टी है, उसके भी मामला देखने हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त दोनों पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये देखना पड़ रहा है कि क्या इलेक्टेबल्स उस तरफ तो नहीं जा रहे। और चंद रोज़ कबल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो तर्जुमान भी हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरदौस आशे कवान साहिबा, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद बड़े नाम बड़ी जमातों से भी उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी मुस्तहकम होकर आ रही है, और क्या वाकई बड़े बड़े नाम उनको शामिल कर रहे हैं। और शायद इस बैठक जो कि दुबई में लगी हुई है, इसमें ये मामला भी डिस्कस हो रहे हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में तवक्को की जा रही थी कि शायद वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला आएगा, लेकिन अब वो ईद के बाद उस पर दोबारा शायद मुशावरत होगी। वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ये कहा कि शहरियों से मुतल्लिक सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की है और हुकूमत अवाम के खदशात दूर करने के लिए ताउन करे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून के मुताबिक ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जिसमें 12 मरतबा ये कहा गया है कि राइट ऑफ अपील भी होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो भी कार्रवाई चलेगी, उस जो भी फैसला आएगा उस पर राइट ऑफ अपील भी होगा, और जो भी उसमें अंडर ट्रायल होंगे उनको अपना ज़ाती इंडिपेंडेंट वकील करने की भी इजाज़त होगी। तो ये मामला चल रहे हैं, और ख़दशात तो ये थे कि शायद बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट इसमें एक वाज़े लाइन लेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद वो भी समझ रहे हैं कि ये कोई शायद वो इसको ना रोक सकें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुललाय साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा आपके वक्त का। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि ये बहुत सारी जो हैं वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी ये दुबई में इतनी बड़ी बैठक सजी है, किस बात पे सजी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के जो ऊपर एक तलवार थी हयात नाअहली वाली, वो भी अब जो आप लोगों ने अमेंडमेंट की है लॉ में, इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत वो भी 5 साल और वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो अब आपको क्या लगता है कि किन मामलात पर बातचीत हो रही है? इलेक्शन डेट्स पे कहने वाले सीट एडजस्टमेंट भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी प्री मैच्योर।
सीट एडजस्टमेंट पे इतनी जल्दी तो नहीं बात हो सकती। केयर टेकर सेटअप पे अगर बात हो रही है तो उसमें बाय बुक अगर चला जाए तो राजा रियाज साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनकी मुशावरत ज़रूरी है, तो वो भी एक स्टेप अभी आना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नामों के ऊपर गौर शुरू हो चुका हुआ है। एक्चुअली हो क्या रहा है दुबई में, थोड़ा सा कुंडी साहब रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़मीर साहब, आपने बातें की कि दुबई में मीटिंग हो रही है और चीज़ें। देखें, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले ही मौका आ चुका है, ये कोई ऑफिशियल ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ ज़रदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इस वक्त दुबई मौजूद हैं, और कोइंसिडेंटली जो है वो मियाँ साहब भी वहाँ पर दुबई आए हुए हैं। मेरे नॉर्थ से दुबई में है। हमारी भी ऑफिशियली कोई मीटिंग जो है उसका कोई ऐसा एजेंडा या फिर किसी मुख्तस नहीं है, किसी एजेंडे पे बात नहीं है। क्या होगा, दूसरी बात यह है कि हमारी सिर्फ ये लीडरशिप मौजूद है। हमारी जो मेम्बरान है बाकी लीडरशिप वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि अगर जो बातें की हैं दुश्मन के हवाले से या आगे पीछे जो बातें कर रहे हैं उसमें तो वो पर मौजूद ही नहीं है। तो जब होती रहती है इसमें, और जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो पॉलिटिक्स की डिस्कस होती है। तो न कोई ऐसी बात है जिसपे आप कह रहे हैं कि जी कोई प्राइम मिनिस्टर का डिस्कस हो रहा है, थिएटर का और लीडर ऑफ द पोजीशन नहीं है या हो। ये तो अब आपकी और मेरी तजज़िया है। मैं जो तजज़िया करूँगा, आप जो तजज़िया करें, कोई और भी तजज़िया करे, उसी मुताबिक चल रही है। बाकी तक ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप तजज़िया कर रहे हैं कि जो थिएटर कर हुकूमत की बात हो रही है, कब डिजॉल्व होंगी या टाइम पूरा करेगा या क्या चीज़ होंगी। तो डिस्कशन तो देखें, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स में जब ये बैठेंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसा ऑफिशियल कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन कुंडी साहब, अब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी फ्रंट पर है। महंगाई उसी तरह है, बेरोजगारी उसी तरह है, गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। तो जरदारी साहब ने एक बहुत एज ए गुडविल जेस्चर एक प्रपोज किया था, मिसाके मईशत। तो वो उसके ऊपर उन्होंने कहा था तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठकर मशावरत करनी चाहिए, उनके पास कोई विजन भी है जिस पर वो काम करना चाहते हैं। तो क्या उस पर भी कोई बात हो रही? क्योंकि इस वक्त डार साहब तो अभी तक परेशान थे कि IMF के साथ मामला तय होंगे या नहीं होंगे। कह रहे हैं कि आज शायद कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो क्या इस मामले पर कोई बातचीत या ज़ेर गौर कोई इस मामला? देखिए, डेफिनेटली इकोनॉमिकल क्राइसिस है इस मुल्क में और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक किया जाए। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने बिजनेस कम्युनिटी से पिछले दिनों जो है वो एक लाहौर में मीटिंग की थी। उसके बाद एप्टमा के साथ भी उन्होंने मीटिंग की और अपना एक प्रपोजल, अपनी एक रोड मैप दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो हम ये काम बिजनेस कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अभी फैसलाबाद भी जाना है, साउथ पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी के पास भी जाना है, पेशावर भी जाना है, इस्लामाबाद भी जाना है, और इसके साथ साथ जो है वो डेफिनेटली जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ भी बैठेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी से ऐसा ही होना चाहिए, कौन से जमातों करना चाहिए, इस मुल्क को बहरान से निकालना है। देखें, जब इकोनॉमी होगी, मुल्क होगा, चीज़ें ठीक होंगी तो हम सियासत भी करेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम सियासत कैसे करना फैसला करेंगे। लिहाजा हम सबको बैठना पड़ेगा और इस मुल्क को जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर हमें इस मुल्क को जो है वो बहरान से निकालना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। सही। आयशा गुलालाई साहिबा, आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं, PDM का हिस्सा हैं, आपके PMLQ के मिनिस्टर भी हैं फेडरल में, गवर्नमेंट में। तो आप लोगों को अब क्या सूरत हाल बनती क्या नज़र आ रही है? एक तो चैलेंज तो जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा, आप लोगों के सामने भी ये चैलेंज है। एक जो पार्टी थी वो स्क्वीज़ होते होते अब बहुत ही छोटी रह गई है। अब वो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा, लेकिन अब उसके मुकाबले में आप लोगों के सामने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ रही है। क्या वो लोग भी कोई जो है उनके साथ भी किसी किस्म का एंगेजमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में, या आप लोग भी सोलो जाना प्रेफर करेंगे? थैंक यू ज़मीर। एक तो ये है कि हमारा मुकाबला जो है वो किसी पार्टी से नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान, आपने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस वक्त चार्टर ऑफ पाकिस्तान हम सबको चाहिए। अगर पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे। और जो 9 मई यानी उसको मैं 9/11 कहती हूँ ऑफ पाकिस्तान, तो जो वाक़या हुआ उसमें
کل ایک بہت اچھا ایک اسٹرانگ میسج ملا DGI SPR کی طرف سے، سب کو ملا. یہ وہی صورتحال ہے جس طرح 9/11 کے بعد امریکہ نے سب کو کہا کہ either you are with us or not، یعنی آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ وہ سانحہ ایک بہت بڑا تھا 9/11 کا. تو پاکستان کا جو 9th میں تھا یہ 9/11 آف پاکستان تھا، اور یہ اس میں یہ ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے لفظی وار کیے اداروں کے اوپر، لوگوں کو پرووک کرتے رہے. پھر اب فزیکل اٹیک اس کے اوپر آ گیا. 9 مئی کو GH کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح طالبان نے حملہ کیا، بامیان کے اسٹیچوز کو انہوں نے گرایا، تو پوری دنیا نے کہا کہ بامیان کے اسٹیچوز کو آپ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے ہمارے تاریخی ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، ہمارے تاریخی جناح ہاؤس کو جلایا گیا. تو میرے خیال سے چارٹر آف پاکستان سب سے پہلے ضروری ہے اس وقت، اور جس کا حصہ جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی بھی ہے، کہ ہمارے جو افواج ہیں، ہماری جو شہداء ہیں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر آپ کرپشن کے کیسز ہوں، آپ کے گورننس کے ایشوز ہوں، آپ کا کوئی عدالت میں کیس چل رہا ہو، آپ اس ریڈ لائن کراس کریں گے جس میں آپ اپنے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو یہ چارٹر بھی سائن کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ سے ہے، مہنگائی سے ہے، بے روزگاری سے ہے، عوام کی خودکشیوں سے ہے، عوام اپنے آرگنز بیچ رہے ہیں، اور جو ہے ہماری بیڈ گورننس سے ہے. ہم 75 سال ہو گئے کوئی سورج کا نظام پاکستان کو نہیں دے سکے، اور ہم ایک اچھا معیاری تعلیمی نظام نہیں دے سکے، ہمارے ہسپتال ٹھیک کام نہیں کر رہے. تو IPP وغیرہ جو آپ نے بات کی نا، یہ استحکام پاکستان پارٹی، یہ تو خیر بس میں ایک لائن میں کہوں گی کہ دیکھیں یہ ساری پارٹیز اپنا کام کریں گی، منشور کر جائیں گی، لیکن ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی میں کوئی بڑا نام جو ہے کوئی ہم سیکھ نہیں کریں کہ کوئی بڑا نام آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان آئے ہمارے لیے. پاکستان کے جو عام آدمی ہے، پاکستان کا عام لوگ ہے، وہ ہمارے لیے بڑا آدمی، وہ گلالائے کرپشن سے صاحبہ، پاک. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کوئی کے پی میں ایسی کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کیونکہ پنجاب میں بڑی ہلچل ہوئی ہے، سندھ میں بھی کچھ تھوڑی بہت ہوئی ہے، خاص طور پہ PTI ڈسمینٹلنگ کے حوالے سے. کے پی میں ابھی تک کوئی اتنی بڑی ہلچل نہیں ہوئی. پہلے سن رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب بھی کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، ان کو بھی میسیجز جا رہے تھے. پھر JUI کے میرے پروگرام میں سینئر رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ 20 سے 26 لوگ. تو وہاں پہ کے پی میں کوئی ہلچل ایسا ابھی نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہماری پارٹی میں ریسنٹلی شامل ہوئے ہیں. اگر آپ نے ہماری پریس کانفرنسز دیکھی ہوں مسلم لیگ کاف کی، اور وہ بہت اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں. وہ کہ کرپشن میں جو ہے وہ یعنی PTI کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں. تو کوئی ایک ٹارگیٹڈ پارٹی ہماری نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. اور ساری جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ پریس کانفرنسز دیکھیں گے اور بھی کہ MPAs کے لیول کے لوگ وہ ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں پارٹی میں. صحیح صحیح. بالکل صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب، سیاسی بساط جو استحکام پاکستان پارٹی کے بعد جو آپ کو بچتی نظر آ رہی ہے، کتنا افیکٹو ہوگی یہ نئی پارٹی؟ کیونکہ ان کے کلیمز بہت بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی پارٹیوں کے بھی لوگ جوائن کریں گے، اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ وہ بڑے سالوں بعد بلکہ بہت اچھی طرح اور ایک سرپرائز دیں گے، نہ صرف پورے پنجاب میں اور خصوصی طور پر ساؤتھ پنجاب میں. تو وہاں پہ کوئی تھریٹ فیل کی جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے؟ ہر سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ کمپین کریں، اپنے لوگوں کو شامل کریں. پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہوگا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اجمائی کریں گے. استحکام پارٹی ایک نئی پارٹی آئی ہے، اس میں بھی جو ہے اپنے باقی اس میں بھی کسی نہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم شارٹ ہے اور پارٹی جو ابھی بنی ہے، باقی ان کا اپنا وہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں. کیونکہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ 2-3 مہینے ہی آپ کے پاس ہیں. اور تک پروونشل سطح پر یہ چیزیں جو ہے انہوں نے کرنی ہے، خیر ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اصلاح قانونیت سے ہمارے متعلق سیاسی جماعت میں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں
بہت سے نام جو ماضی میں پی ٹی آئی میں تھے ان کے ساتھ شامل ہوئے، بہت ووکل بھی تھے، بہت ان کے ترجمانی بھی کے تو ان کے جو فرنٹ لائن رنر بھی تھے. اب وہ استحکام پارٹی میں شامل ہوئے، لیکن جب جس میں شامل ہوئے اس کے بعد ان کی بالکل خاموشی ہے. وہ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسے میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں اس طریقے سے، وہ ووکل نہیں جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی میں تھے. تو لہٰذا مشکلات ہوں گی. اب دیکھیں گے کس طریقے سے اس کو یہ پارٹی ہینڈل کرتی ہے. تو یہ ان کے اوپر یہ ہے کہ کیسے وہ کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ڈیفینیٹلی آتے ہیں. کچھ الیکٹیبل اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ بینک ہو. اگر آپ کی جماعت کا کسی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ بینک ہوتا ہے تو آپ کی طرف ووٹ ایکٹ ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے فیوچر میں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں، روڈ میپ ہوگا کیا کرتے ہیں. بالکل کنڈی صاحب، کیونکہ آپ سیاست کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہیں، ہمیشہ سے بہت اچھے تبصرے کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ 2018 سے پہلے بھی ایک جہاز اڑا تھا. اب میں نام لے لیتا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب کا. پھر 2018 کے انتخابات کے بعد دوبارہ اڑا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، انڈیپینڈنٹ کے لیے، اور کہا گیا کہ یہ ایک بہت ہی نیا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اور اس کے بعد پھر وہ مس ایڈونچر ڈکلیئر ہو گیا اپریل 2022 میں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک استحکام پاکستان پارٹی بنتی ہے. تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کریے گا بریک کے بعد کہ کیا یہ ایڈونچر ہے یا پھر دوبارہ ایک اور مس ایڈونچر ہے. کیونکہ ہمیشہ پھر جو ہے وہ جو اسٹیبلشڈ پرانی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں الٹیمیٹلی پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو اپنا لوہا منواتی ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا 2022 میں، اپریل 2022 میں. تو اس پر بھی ذرا بات کریے گا. ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عائشہ گلالائے صاحبہ، جو میں نے سوال چھوڑا تھا بریک پر جانے سے پہلے، اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیں، کیونکہ اس ایڈونچر میں آپ بھی بڑی ایکٹیو تھیں اور اس کا حصہ بھی رہیں. پھر اس کو مس ایڈونچر ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ کیا استحکام پاکستان پارٹی، کیا ہم اس کو بھی اسی طرح سمجھیں یا نہیں؟ اس میں اس کے پیچھے کوئی بہت سیریس ورکنگ ہے اور ایک ضرورت ہے وقت کی کہ ایک ایسی پارٹی ہو. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹریڈیشنلی پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ ہیں، لیکن ابھی نئی پارٹی جو ہے اس طرح اتنے زور شور سے لانے کی ضرورت. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایڈونچر مس ایڈونچر میں بدلے گا یا یہ کامیاب رہے گا؟ دیکھیں، اب آپ بار بار کر رہے ہیں تو میں جواب دے دیتی ہوں. ایک اس کا نام آئی پی پیز کا جو تجربہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تجربہ پہلے سے ٹھیک نہیں رہا. یعنی ڈیکڈز آف فیلیئرز ہم نے دیکھا اس میں کہ پاور سیکٹر میں آئی پی پی نے کیا کیا کہ 57 ارب روپے لگائے اور 457 ارب روپے انہوں نے کمائے. ٹھیک ہے، اقتدار میں جو انہوں نے پوزیشن سنبھالی پاور کمپنیز کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کے لوگوں کو ہم نے مشورہ دیا تھا، ہماری سینئر لیڈرشپ نے بھی مشورہ دیا تھا کہ ایک تو پہلے آپ نے کہا کہ سیاست سے ہم نے توبہ کر لی ہے. اقتدار میں تو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جینے مرنے کی قسمیں تھیں. پھر اگلے دن آپ نے پریس کانفرنس کر لی. اچھا، اس کے بعد پھر پریس کانفرنس میں کہا کہ میں ساری زندگی میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. اچھا، اس کے اگلے دن پھر آپ سب کو پایا گیا ایک نئے پلیٹ فارم کے اوپر. تو جس پلیٹ فارم کا کوئی منشور نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا، بس آپ لوگ سارے جمع ہو گئے جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے. تو یہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور باقی جو جہازوں والی بات ہے وہ تو سب کے سامنے ہے قوم کے کہ کس طرح جہازوں میں لایا گیا، کس طرح ہوٹل کے کمروں میں لوگوں کو بند کر کے لایا گیا، اور کس طرح جو ہے وہ خرید و فروخت ہوئی. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ مطلب یہ مس ایڈونچر ہے، یہ کیا چیز ہے، تو یہ تو چمگوئیاں تو بڑی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اسپیکولیشنز بہت ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مطلب کیا بن گیا ہے یہ سب کچھ. تو میرے خیال سے ہمیں حقیقی عوامی جماعتوں کی ضرورت ہے. اس طرح راتوں رات بننے والی پارٹیاں جو ہیں جن کو کوئی منشور نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، اور پھر کرپشن کے کیسز کیونکہ ان کے اوپر آنے والے تھے. میرا تو ناقص تجزیہ یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر آنے والے تھے. گورنمنٹ میں ان کے اوپر چینی اسکینڈل میں یہی لوگ، جو شوگر کارٹل تھے اس میں یہی لوگ تھے، چینی اسکینڈل میں، شوگر ملز مافیا کے اسکینڈل میں یہی لوگ تھے، اور قرضے معاف کروانے والے اربوں روپے قرضے انہوں نے معاف کروائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی پھر یہ کیا قوم کے لیے کیا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو راتوں رات بننے والی پارٹیاں ہیں یہ کوئی عوامی وہ نہیں ہوتی.
कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। सही। फैसल करीम कुंडी साहब, आर वी रीविजिटिंग 2018? फैसल करीम कुंडी साहब जी, मेरा सवाल ये था कि जी क्या हम दोबारा 2018 देख रहे हैं? देखें, आपने जो बात की जहांगीर तरीन साहब की, और फिर जहाज गिरोह को बिठाया गया और फिर जहाज पे लाते गए और उनको मसर बनाते गए और उनको शामिल करते गए। अब देखें, जो नई जमात आई है उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोग थे कि जो जिस किस्म का इनकलाब ला रहे थे और कह रहे थे कि पीटीआई का चेयरमैन जो हमारी रेड लाइन है, और फिर उनका सफर जो शुरू हुआ रेड लाइन से एयर लाइन तक का, वो भी आपके सामने है कि कैसे वो रेड लाइन से जंप कर गए एयर लाइन में। तो जो लोग कहते थे कि हम माथे पे गोली भी खाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो जाकर एयरलाइन में सवार हो गए और एयरलाइन में सवार हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी जमात उन्होंने बनाई है जिनके लोगों के कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है। वो एक जमात मतलब है कि उसको क्या आपने इनमें से किसी को भी मीडिया पे आकर देखा है जिन्होंने आकर अपनी पार्टी को डिफेंड किया हो, जिसने कहा हो कि जहांगीर तरीन हमारे लीडर हैं, उसके छतरी के पीछे हम सब इलेक्शन लड़ेंगे, या जहांगीर तरीन हमारी नई रेड लाइन है? लेकिन उन्होंने कोई ये बातें नहीं की हैं और ये एक गैर फिक्री एक जमात है। अब देखते हैं कहाँ तक ये चलती है, कहाँ तक। देखें, जैसे आपने बात की, एक जो पुरानी पार्टियां हैं वो एक पार्टी हैं जो कि रहेंगी, वो उनका उतार चढ़ाव उन पार्टी में होता रहेगा, कभी सीटें कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, लेकिन डिजॉल्व नहीं होगी। आप प्रेसिडेंट सरदारी साहब के सिर्फ 4 साल के पार्लियामेंट की तकरीरें उठा लें जब उन्होंने की, या आप उनके 2-4 जो टीवी इंटरव्यू दिए उठा लें, उन्होंने जो भी पीटीआई के मुतल्लिक प्रेडिक्शन की थी वो आज तक कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि हम होंगे और आप लोग नहीं होंगे और आप अपने वजन सपोर्ट गिर जाएंगे। और जो देखें जिस तरीके से उन्होंने किया, देखें खुदा माफी दे, गरूर तकब्बुर जो है इंसान को जो है जिस तरीके से गरूर तकब्बुर इस जमात की लीडर में था, आज आप देखें कि आज वो क्या करें। जो पहले कहते कि जमान 5 के बाद करने का पीर टिकट लेने के लिए, बिल्कुल सही। वो जो है आज वो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कौन है हमारे टिकट लेने के लिए। ओहदेदार अनाउंस कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं ओहदेदार किधर है। बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे ओहदेदार बनाए जो कि आज तक ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चेयरमैन अपने चेयरमैन ने ये ओहदा दिया है, सूबाई सदर बन गए हैं, सही मरकज में ओहदे मिल गए। उन्होंने आज तक शुक्रिया नहीं अदा किया अपने चेयरमैन का कि आपने मुझ पे या मेरी जमात ने एतमाद किया है। वो शुक्रिया यही पता नहीं कि उन्होंने ओहदा एक्सेप्ट भी किया कि नहीं किया। अब आखिर में आप देखेंगे कि अखबार में इश्तिहारात आएंगे कि पीटीआई के लिए हमें ओहदेदार चाहिए और कोई उसके लिए अप्लाई करे, हमें ओहदा दे। सही। फैसल करीम कुंडी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मुझे लगती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 2007 में, उसके तहत फिर 2008 से लेके आप लोगों का एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन फिर भी चलते रहे। आप लोगों ने कहा कि जी तमाम जो भी हुकूमत में आएंगे वो अपना वक्त मुकम्मल करेंगे। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 से 2018 तक PMLN, और टेक्निकली शायद पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि 2018 से 2023 तक जो है वो उनकी बारी बनती थी, लेकिन फिर पैराशूट एक पार्टी आ गई पैराशूट के जरिए और उन्होंने तो, लेकिन आप लोगों ने फिर भी PMLN को आखिरी 1.5 साल जो है इक़्तिदार में ले आए। तो बारी तो आप लोगों की बनती है, इस पर पता नहीं मुशावरत हो रही है कि नहीं हो रही। हमें ज्वाइन किया है सायरा बानो साहिबा ने, रहनुमा नहीं कहने देती हैं लेकिन मेंबर हैं GDA की। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा, एक तो ये कि दुबई में एक बैठक लगी हुई है और फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ख्याल है कि ये एक मतलब इसमें ठीक है गपशप तो चलती है लेकिन प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं होने जा रहे कि इलेक्शन किस तारीख, हुकूमत किस तारीख को ख़त्म करनी है, इलेक्शन कब होने हैं, केयर टेकर सेटअप क्या होगा। आपको भी ऐसे ही लगता है कि बस ये सिर्फ गपशप की है कोई, क्योंकि आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज जो हैं वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ना जब भी केयर टेकर सेटअप अपॉइंट होगा। अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए तो सारा सवाल सही था, बहुत आराम से सुन रही थी, और आपने कहा कि आपके ओपोजिशन लीडर, तो अल्लाह के वास्ते ये जुल्म ना करें, वो मेरे ओपोजिशन लीडर नहीं है। आप ऑपोजिशन बेंच पे ही बैठती हैं ना? हाँ जी वो है, लेकिन नहीं है ना। अच्छा, वोट तो नहीं मैंने उनको दिया था, वो नहीं है। बाकी ये सब कुछ तो चलता रहता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो ये तो आपसी की बातें हैं ना। मतलब क्या वहाँ पर क्या बातचीत हो रही होगी कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है, पाकिस्तान को कैसे बचाना है, या अपने आप को कैसे बचाना है, और अगले इलेक्शन में क्या लाया अमल होगा।
کہ کس پارٹی کو آؤٹ کرنا ہے, کون سی دوسری پارٹی ہوگی, وہ کس کے ترازو میں جا کر بیٹھے گی, اور یہ جو بٹوارا ہے وہ کیسے ہوگا, کہ جنوبی پنجاب سے ہمیں کون سی سیٹ ملے گی, پنجاب کون لے گا, یہ والا عہدہ کون لے گا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کر رہے ہوں, کیونکہ زرداری صاحب کا جو اس وقت فوکس ہے وہ صرف اور صرف معیشت پر ہے, عام آدمی کو ریلیف دینا, غربت عام کو کم آدمی کو کرنا. دیکھیں, اب تو ریلیف نہیں سکتا, مر چکے ہیں ہم لوگ, عوام مر چکی ہے. یہ جتنی مہنگائی ہے, اور جو 25,000 والا 40,000 والا کمانے والا ہے, اس کے لیے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. کتنا ریلیف دیں گے, کیا مطلب اب ہم لوگ کیا بھکاری ہیں 5-10 کے پیٹرول کے ریلیف کی؟ ہم لوگ کان اور اپنی آنکھیں, وہ کہتے ہیں نا دیدہ دل فرش راہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ یہ اب ہمیں کچھ دیں گے یا وہ کریں گے. پورا ملک کہاں سے کہاں اٹھا کے تباہی کے دہانے تک لے کر آ گئے. نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ آپ کی سیکیورٹی ہے, کچھ بھی انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے جو ابھی اس نئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کوئی نئی بات یا وہ کوئی نیا نقطہ ہمیں ملے گا. اپنی باتیں ہوں گی, اس میں عوام کہیں بھی نہیں ہے. اگر کہیں ہو یا آگے کہیں دکھے تو پلیز آپ مجھے بھی ضرور بتائیے گا, عوام کہیں نہیں ہے. تو آپ نے بکرا عید کے لیے بکرا خرید لیا ہے؟ سنا بڑے سستے, آپ نے تو شاید بہت مہنگا لیا ہوگا, ماشاءاللہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں. تو نہیں جی بالکل نہیں, وہ میں تو اپنے ایک اس میں بول چکی ہوں کہ بالکل جو یہ لاکھوں کے لیتے ہیں کہ 50 لاکھ کا بھولا لے لیا اور 70 لاکھ کا شہزادہ لے لیا, تو یہ والی وہ ویسے ہی ہم لوگ شو باز قسم کی قوم ہیں, تو یہ شو بازیاں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہ گاؤں میں ہے تو وہ تھوڑا اس طرف سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ بکرے اپنے ہوتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے لیے جو حصہ ڈالتے تھے, تو میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں تو ان لوگوں نے اس دفعہ حصہ بھی نہیں ڈالا. بالکل کہ ظاہر اپنا دوا دارو کریں, وہ کریں, ایک جو مذہبی فریضہ تھا اور جو بہت خوشی خوشی سے لوگ یا جس طرح چھوٹے بچے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے پر انجام دیتے ہیں, اس دفعہ وہ بھی نہیں وہ ہو سکا. افسردگی ہے, تو لوگوں آپ کے چہروں پر مایوسی ہے, اور اس کی بڑی وجہ مہنگائی ہے یقیناً. عائشہ گلالائے صاحبہ, ابھی ایک دبئی میں ٹھیک ہے بیٹھک ہے, کنی صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ سپیکولیشنز نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی ہو رہی ہیں, اور سینئر لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت انتہائی اہم ملاقاتیں ہیں یہ دبئی میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب جس طرح ہی الیکشن کے قریب آئے گی یا جب ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلیز, تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو یہ اکنامک سیکٹر کی جو کی امپورٹنٹ منسٹریز تھیں وہ ہمارے پاس نہیں تھیں, تو اس پہ جو مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے, جو غربت میں اضافہ ہوا ہے, یا جو بھی پریشانیاں ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھا. تو اتنا آسان ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ میں جب آپ حصے دار ہوتے ہیں تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگ بھی شاید ایسی بات کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پی ایم ایل کیو کے پاس بھی اس طرح کوئی کی منسٹری نہیں ہے جو جس کا برڈن آپ لے سکیں؟ طوفان نوح کی مثال, طوفان نوح جب طوفان گزرا تو پھر نوح علیہ السلام کی کشتی یا اس طوفان کے اثرات ہونے میں یا کم ہونے میں 1 سال کا عرصہ لگا. تو جو طوفان, جو زلزلہ, جو سونامی پچھلے 4 سالوں میں گزرا, جو مہنگائی کا سونامی آیا, اس سے پہلے آپ 2018 کے فگرز کو اس سے کمپیئر کر لیں 2018 کے بعد کے ساتھ, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آٹے کی قیمتیں کیا تھیں اور باقی کموڈیٹیز کی کیا قیمتیں تھیں, اور 2018 کے بعد کے کموڈیٹیز کہاں پہ جو ہے وہ ہو گئیں, اونچی ہو گئیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو اسپرٹ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں اور بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے فار دا سیک آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف دا نیشن. اور جو بارٹر ٹریڈ ہماری شروع ہوئی ہے ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ, اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنایا گیا ہے, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گی, کیونکہ سرکاری نوکریوں کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کہ وہ صاحبہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے, اور وہ سب سے بڑی وزٹ کہتے ہیں فار اکنامک جو ہے کہ اکنامک گروتھ یا اس پہ ہوتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. کنڈی صاحب, کہا جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ شاید آپ اتنا برڈن نہیں لے کر جانا چاہتے, اور پیپلز پارٹی واحد ایک ایسی پارٹی ہے جو ان سے یہ کہ انتخابات وقت کے اوپر ہونے چاہیے, آئین کے مطابق بالکل اپنے شیڈیول پر ہونے چاہیے. باقی جماعتیں شاید تھوڑا سا ذرا ڈول رہی ہیں, اس پر ذرا کمنٹ کر دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگست میں جب ٹائم پورا ہو پارلیمنٹ کا تو ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے اور اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے, یا پھر اگر اتحادی حکومت چاہتی ہے تو نومبر میں الیکشن توڑ کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے پولیٹیکل کرائسس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, اور جو ڈیٹ ہے وہ جس جماعت کو ملتا ہے اس کو جو ہے وہ حکومت کرنی چاہیے. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک بات کی جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ حکومت کو جو ہے وہ آپ فل ٹائم ہم نے کہا پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی. جمہوری حکومتوں میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں, ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں, نو کانٹیسٹ کی موشنز بھی ہوتی ہے. اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس قسم کی کوئی پارٹی کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ ہم کوئی نو کانٹیسٹ موشن نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی ساری جماعتیں ہوتی ہیں, اور ان سے زیادہ جماعتیں آج جو ہمارے ساتھ ایک زمانے میں تھیں, ان کے ساتھ یا جو ہمارے ساتھ آئی اور ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے جمع کرا تھا, عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے پچھلی حکومت کا جو ہے وہ ہم نے خاتمہ کیا تھا. تو یہ چارٹر آف ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم جو چیزیں کی تھی اس پہ میجورٹی چیزیں پہ عمل ہوا ہے, کچھ چیزیں رہ رہی ہیں ضروری کے طور پہ عمل ہوا ہوگا, پر بھی عمل ہونا چاہیے, اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. صحیح بالکل صحیح. بلاول بھٹو صاحب کا میں کہیں بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, اور زرداری صاحب نے بھی تعریف کی شہباز شریف صاحب کی. تو کیا مطلب انتخابات جب اناؤنس ہوں گے تو تب بھی یہ تعریفیں چلتی رہیں گی؟ کوئکلی ذرا کمنٹ کر دیں گے. اتحادی حکومت ہے, ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, ہم نے ایشوز ٹیک اپ کیے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, کیونکہ باقی اتحادی جماعتوں کا بھی حق بنتا ہے, ہمارا بھی حق بنتا ہے. ہم نے میٹرک ٹیک اپ کیا, اس کو پہلے اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا, خاص کر فلڈ افیکٹس کے حوالے سے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے اس کے اندر انٹروین کیا, اور جو مسائل تھے چاہے وہ فلڈ افیکٹس کے تھے, چاہے وہ پہلے سرکاری ملازم کی تنخواہوں کے حوالے سے تھے, چاہے فارمر پارٹر نے جو ہے ٹیکس ایگزمپشن کے حوالے سے تھا, اسی لیے ہم نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے کیا. اور اس چیز کو جو ہے اور دوسری بات آپ نے کہا نا, دیکھیں یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے حکومت کی, بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھی چیز ہم مانے اور بری چیز ہم بالکل صحیح, آپ صحیح فرمایا. میں چاہوں گا کہ سائرہ بانو صاحبہ کے کچھ کنسرنز تھے وہ بھی سن لیں. سائرہ بانو صاحبہ, آپ کیا رہا ہے, انتخابات اس سال ہو جائیں گے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور صورتحال جو ہے اس وقت وہ بھی بتا دیں. پتہ نہیں یہ لوگ اپنے پہ بلیم تو نہیں لیں گے, ہم کو اسمبلی ڈیزالو تو ہوں گی, لیکن اب وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا چلتا ہے بات اس کے اوپر ہے. اب جیسے پیپلز پارٹی تو کہ انتخابات یا ایک دو پارٹیز اور ہیں جو بلوچستان والی ہے, کے پی کے والی, مسئلہ تو جو ان کے وزیر اعظم ہیں, جو نون سے زیادہ ان کے وزیر اعظم ہیں, کاش وہ پاکستانی عوام کے بھی اتنے ہی وزیر اعظم ہوتے کہ جس وقت پاکستانی عوام ڈوب رہی تھی تو وہ ترکیہ کو کھڑا کرنے نہ پہنچ جاتے وہاں پر, اور یہیں پر ہی اپنا سارا فوکس کرتے تو زیادہ اچھی بات تھی. تو جو ان کے وزیر اعظم ان کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ جب تک ان کے معاملات ان کو لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں مل جاتی, ترازو برابر نہیں ہو جاتے, ان کو کوئی ماتھے پہ پیار کر کے بٹھاتا نہیں ہے کہ یہ لے میرے بچے پنجاب تیرا, وہ تب تک الیکشن میں میرے خیال میں تو نہیں. وہ اتنی اچھی مینگو ڈپلومیسی کر رہے ہیں, آم لے کے جا رہے ہیں دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے. ہاں جی, آم لے کر جا رہے ہیں, پھر لوگوں کو بول رہے ہیں آم کا اچار بھی بناؤ, آم کا شربت بنا کر بیچو. کیونکہ باقی یہ کہ ابھی اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے سرمایہ کاری کی بات, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پی آئی اے کا حال یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. پی آئی اے کے 1% پائلٹس یہاں سے جا چکے ہیں اور کانٹریکٹ پر, اور کسی کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ زبردستی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ باہر والے یہاں پر آ کے کریں گے کیا؟ نہ یہاں پر آپ سیکورٹی دے سکتے ہیں. کراچی کی سڑکیں آپ کے سامنے ہیں, بجلی کا حال یہاں پر ہے کہ یہاں پر تو بجلی لوگ گرمی عوام مر رہی ہے, گیس آپ کے پاس نہیں ہوتی, تو باہر کو کیا کریں گے؟ ہاں اپنے بچے لے کر آ گئے جیسے کہ سب کو جلا رہے ہیں, اور سولر پینل کا جو ایک سارا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ کن صاحب کا ہے. اس قسم کا کاروبار خود کر آگے تو وہ صحیح ہے, کاروبار سے بچائے, باہر سے اپنی ساری جائیدادیں بیچ کر وہ پیسہ یہاں پر لے کر آئیں
بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ لے کر آئیں, پھر ہم اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی مانیں گے کہ ہاں عوام کا درد ہے ان میں. یہ تھوڑی کہ نئے نئے مرغے پھنسا کر یہاں پر لے کر آئے, اپنا پورٹ دے دیا, اس کے بعد اپنا ایئرپورٹ آپ دے دیں, اس کے بعد اپنا اسٹیل مل دے دیں, اور اس کے بعد ہم سب کو او ایل ایکس پہ لگا دیں. ایسے تھوڑی وہ آئے گی کہ آپ نے ان کو بلا لیا. اپنی چیزیں خود سنبھال نہیں سکتے اور باہر آپ ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی چیزیں, اور پھر ہم اس کو بولیں کہ یہ سرمایہ کاری آئی ہے. نہیں, یہ اپنا سارا پیسہ بھی اپنا لے کے آئیں گے, آپ کو نہیں لگتا لائیں گے؟ لانا چاہیے, میں تو کہہ رہی ہوں لے کر آ جائیں. خیر ہے, ہم کون سا کہیں جا رہے ہیں, دوبارہ کمایا جائے گا, وہ سارا پیسہ لے کر آ جائیں. اپنے بچوں کو بولیں کہ یہاں پر آ کے بزنس کرو, تھوڑی کہ وہ وہاں پہ برطانیہ کے شہری ہوں اور وہاں پر بزنس کر رہے ہیں اور ساٹھدار کے بلڈنگ بنی ہوئی ہوں, سب چیزیں یہاں لے کر آ جائیں, یہاں لے کر آئیں. پھر ہم مانیں گے کہ ہاں پاکستان کا درد ہے ان کے دل میں. بالکل, بہت بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ آپ کے وقت کا. فیصل کریم کنڈی, عائشہ گلولہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.